پھر پہلی ختم ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ یہاں تو ہزاروں سال بھی کافی نہیں۔ دنیا کے مسائل میں پہلی جماعت میں سال لگتا، پھر دوسری، پھر وہ کہیں جا کے کہتے ہیں وہ کچھ بنتا ہے۔ کالج اسکولوں میں جاتے ہیں دنیا کے لیے جاتے ہیں نا، یا آخرت کے لیے جاتے ہیں؟ آخرت کے مولوی پڑھا دے، گھر میں حدیثیں موجود ہے، مسجدیں موجود ہیں، دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث کا مفہوم، دنیا مردار جانور ہے، جیفا مردار، طالب و کلاب، جس کو اس کی لگن لگ جائے وہ کتا ہے، طرف لگن ہے، یہ طرف لگن نہیں ہے۔ دنیا سے مدد لینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، کھانا پینا کھانا، خدا کا شکر کرنا ہے، نعمت، اچھے کام کریں۔ وہ دنیا اس کی نہیں ہوتی، دنیا وہ دنیا اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ نعم المال الصالح، فرمایا سرکار بہت اچھا مال ہے صالح آدمی کے لیے۔ اس کے بعد مال آتا ہے، خیر کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو صالح آدمی نہیں ہے، مال آتا ہے، پھر جو کرتا ہے تم کو پتہ ہی ہے، تھیٹر میں جائے گا، ڈش کا مزہ دیکھے گا، ہے نا؟ اس میں بھی وقت لگتا ہے، اس رسوائی کے علم میں۔ یہاں تو کروڑوں سال بھی کافی نہیں ہے، جو حقدار نہیں بنتا خدا کی محبت کا یا آقا سے رابطے کا، لیکن سچائی سے لگا رہے، کرم آ جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے۔ کرم آتا ہے پھر دل کا سچا، چاہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن نیت کا سچا ہو کے بیٹھا خدا اور نبی کے معاملے میں، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دعا مانگی سب کام ہوا، کبھی دعا نہیں بھی مانگی، سوچا کسی کام کا، خود ہی شروع ہو گئے کام ہونے۔ آقا جی نے نہیں کہا، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو چاہتا ہے ہونے لگتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، لیکن بندہ تو بنے نا۔ ولی بننا تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو جب ہوگا نہیں ہوگا، اس کا تو اللہ نے کہا جو میرے دوستی میں سے کر لے، من عادی لی ولی، حدیث شریف، جس نے دشمنی کیا میرے کسی دوست سے جس کی دوستی ہو چکی ہو، آذنتہ بالحرب، اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، خدا سے جنگ کرے۔ تو پھر بندہ تو بنے۔ تو مسئلے بڑے ایسے ہیں، آنے کو تو ایک دم وظیفہ آدمی لے لیتا ہے، بات ایک دم سن لیتا ہے، جب عمل اور مشقت کا مسئلہ آتا ہے پھر اس کو دیکھو کیا کرتا ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں اس کے ساتھ چمڑی رہتی ہیں، روڑے اٹکاتی ہیں، اس کا مقابلہ اس کا مرتے دم تک رہتا ہے، نفس اور شیطان، یہ اندر چمڑے ہوئے ہیں انسان کو۔ تو پھر اللہ ہی ہماری تمہاری مدد کرے گا۔ فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ ایسے ہے، آتے رہو جاتے رہو۔ جس دن تمہارا دل لگ گیا خدا کی محبت سچائی سے، کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی اور کوئی مصیبت تم پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ جو دل لگنے کے بعد تمہارے ساتھ خدا ہیں اور وسیلہ کے طور سے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، پھر کیا چاہیے؟ یہ دل لگنے کا بڑا مسئلہ ہے۔ بعض 100 سال عبادت کرے، وظیفے پڑھے، کچھ پڑھے، اس کا دل نہیں لگتا۔ بعض پہلے دن بسم اللہ کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے تو بھی اس کا دل لگ جاتا ہے۔ تو خدا کرے کوئی امتحان نہ آئے، جو امتحان میں خدا ان کو امتحانوں سے نکالے۔ کہ مرنا تو ہے، اس سے تو کوئی جان چھڑا نہیں سکتا، لیکن خدا کرے اچھی موت مرے۔ تو آتے رہو جاتے رہو، اس لیے ہم مطلب سے ساری باتوں کا کہ یہ اعلان کرواتے ہوئے جو بیٹھ سکے گزر ہے تو چلا جائے، 1 منٹ میں سب کچھ نہیں ہوگا۔
دیکھنا تھا مجھ کو، دیکھ لیا تم نے، کچھ سیاحوں کی طرح آتے ہیں، میں دیکھیں ادھر کون سا بزرگ آ گیا، ادھر تمہارے سامنے بیٹھا ہو بزرگ ہے کہ نہیں اللہ جانے۔ یعنی پیری تھوڑی بہت جما لی ہے، اب وہ سچی ہے نہیں سچی ہے وہ پتہ نہیں، کیونکہ آپ آدمی اپنی صفائی تو پیش کر نہیں سکتا۔ کوئی بھی آدمی ہو، دردی اس کی دکان میں چلے جاؤ، میں بہترین سوٹ بناتا ہوں، جو کہے گا جی مجھے آتا نہیں ہے، کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں کچھ کا کر کے دے دوں، کہ جی فکر نہ کرو تو لے آؤ نا، میں اسی کاریگر ہے، میرا پیو بھی کاریگر سی، چل پیو بھی کاریگر سی، اور دکان میں خوب بورڈ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اس کا کام نہ بنائے، دردی نے کام خراب کر دیا، پھر آیا شکایت کی، اس نے کہا پھر دوبارہ آنا، دوبارہ اچھا بنا دیں گے، اب دوبارہ آتا۔ یہ لوگ ایسے چلتے ہیں دنیا والے۔ کیا سالن لیا، مکھی نکلی، بڑا غصہ آیا، اس نے کیا تم سالن پکاتے دکان کھول کے بیٹھے، یہ مکھی نکلی ہے، کیا ہے تمہارا؟ بس 2 آنے کا تو سالن لیا، مکھی کیا ہے؟ پھر اونٹ نکلتا بیچ میں سے، یہ نکلے گا، کھاؤ چپ کر کے دفع ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگ چلاتے ہیں کام، سمجھیے ایسے کچھ ہے نہیں ہے، سن لو باتیں ہم کو بھی آتی ہیں تو تم کو سمجھا تو لیا میں نے، باقی وہ پنجابی میں کہتے ہیں واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے، جب ایک دوسرے کے ہتھے چڑھیں گے نا پھر پتہ چلے گا تمہارا وزن کتنا میرا کتنا۔ ہاں ایسے دیکھ رہے موٹاپا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بڑی داڑھی ہے، شام کو لوگ سلام پھیر کے سنتے پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، چپ کر کے گھورنا شروع کر دیتا ہے، یا باتیں کرتا ہے یا چپ ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو تم کو مزاج پسند آئے بیٹھو، نہ مزاج پسند آئے چلے جاؤ، لیکن ایک دفعہ کسی کو ضرور پہلی دفعہ ہوتا ہے سنی سنائی کو جا کے دیکھی کیا ہے، تو سنی سنائی کو تم نے دیکھ لیا مجھ کو، اور کچھ میری باتیں بھی تم نے سن لی ہیں، نہ میرے پاس اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، بس بات چیت ہوتی ہے، آتے جاتے ہیں، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا، جدھر جاتا سب سے آگے ہو کے بیٹھتا بنہوس، 3 دفعہ 4 دفعہ 100 دفعہ بھاگا، پھر آنسر کو اٹھا، پھر آ کے آگے بیٹھ جاتے، شرم نہیں آتی۔ اگر تو سچا ہوتا ہے تو اس گھر میں پلا تھا، پتہ نہیں خدا کیسا کیسا تجھے عنایت کر نوازنے کا، لیکن ابھی تک اندر سے ٹھیک نہیں ہوا، تسبیح خور دل کا چور۔ باقی تیرا کام چل گیا، یہاں سے کھانا تجھے ملتا ہے، پیسے تجھے مل جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، شیخ امین کی کوئی شاید دعا میں بھی ہے، کچھ اثر ہوگا اللہ کے کرم کے تقاضے سے، اور کچھ لوگوں سے بھی رسوخ اچھا ہے، چھوٹ جاتے ہیں مصیبتوں سے۔ ایسے کئی ہیں چھپ کے آئے ہیں، اور بعد آئے مسائل حل کرنے کے لیے، تو ایک دم سب کچھ تو حل نہیں ہوگا نا، حل تو اللہ کرے گا نا۔ ان کیا فقیرہ دعا کر، انہوں نے کہا جیسی نیت ویسی مراد، دعا دے بچے جہاں فقیرہ دعا کر، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو میں نے کہا اتنی گپ کافی ہے، اب تمہاری مرضی، بیٹھو جاؤ، میں بیمار ہوں، جو اپنے وظیفے پورے کروں گا، اور طبیعت سیٹ ہو گئی، جیسے وہ بولتے ہیں یہ کرکٹ والا جی فٹ ہو گیا، فٹ نہیں ہے آج کل، تو میں بھی آج کل کرکٹ والا فٹ نہیں ہوں تھوڑا، اگر میں فٹ ہو گیا نا تو پھر تھوڑا بہت تم کو بھی فٹ کر دوں گا۔ آئے میں ہاتھی کے دانت لگا کے، یورپ میں بڑی شادیاں کرتے ہیں اور بڑی دعائیں یہی دیتے ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے اللہ یزوجک، اللہ یزوجک، اللہ تیری شادی کرا دے، اللہ تیری شادی، یہ دو، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان میں سے ایک آیا ہوا اللہ یزوجک، اللہ یزوجک بنت الحلال حلوہ کذا، اب خوش ہو گیا تھوڑا۔ ان کے ادھر ایسے ماحول ہے، 100 سال کی شادیاں کرتے پھرتے ہیں، عیب نہیں ہے ان میں، 100 سال کے، حرام تو نہیں ہے،
لیکن ایک سوچ کی بات ہوتی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہاں جی بس، اور عیب نہیں ہے، ماں بوڑھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اللہ تیری شادی کرا دے۔ پوچھو پوچھو، خدا کی قسم یہاں سن کے پاگل ہو جائے، بوڑھی ماں کہتے ہیں اللہ تیری شادی کرا دے، وہ بھی خوش ہوتی ہے، وہ خود بھی بولتے ہیں کسی کو دل لگی میں، کہتی میری ماں چھوٹی رہ کے چلتی ہے بڑی مشکل سے، کیا تجھ کو شادی کرا دوں؟ ادھر بڑا عیب ہے، ان کے پاس عیب نہیں ہے، ایسے ان میں سے ایک آیا ہوا، دنیا میں چل رہا ہے جو چل رہا، بری خبریں بھی بڑی ہیں، نہ سننے والی، نہ ہی سناؤ تو اچھا ہے، میں تو جھوٹی سمجھتا ہوں، کہتے جھوٹی نہیں ہے، جن چیز کیا ہے، اور مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، دنیا میں سنا ہے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں، سنا ہوگا، ایسے عذاب آئے ہوں گے، ایسے برے عذاب آدمی سن نہیں سکتا، میں یقین نہیں کرتا تھا، پھر خبروں میں سنایا ان کے، دیکھو یہ ایسے بھی ہو رہا ہے، میں ان کے سب رحمت للعالمین سے دور ہونے کے عذاب ہیں، ہاں ان سے دور ہونے کے خدا نے عذابوں میں ڈالا ہوا، پھر قانون پاس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کفر بے حیائی کی حد ہوتی ہے، حد توڑ دیا، جو خدا رسول سے نہیں جڑتے ہیں نا ان میں حیا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس حد تک پہنچ گئے، خدا تعالیٰ ایسی مصیبتیں پاکستان میں نہ لائیں، ابھی تک تو میرا خیال ہے نہیں ہے یہاں، نہ ہوں گی انشاءاللہ، اگر کوئی ہونے والی ہے تو خدا ان کو بھی ختم کرے، جو نبی سے موافقت نہیں رکھتے نبی کی کھلی باتوں سے، خدا ان کو بھی ختم کرے، جو نبی سے موافقت رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو نیوز ہوتے ہیں، کیا ہے تو اس دیکھ رہا، میرے پاس تو خبریں کسی کے پاس نہیں ہے، بھائی چپ کر کے ہم بھی دنیا میں جیتے مرتے ہیں، یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا باپ بیمار ہے، 60 سال کی عمر، ہاں جی، شہر کو شادی کرنے پہ راضی تھا، اٹھ بیٹھنا اور اس کو مرض تھی، یہ جو بیٹھا ہے ناراض نہ ہونا، یہ ادھر بھی تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے، یہ پتہ پھر اس کو جینے دیتے نہ دیتے، پھر اس کی ماسی سے شادی کرا رہے تھے، پھر ڈر سے نکلنا، پھر کانوں کو ہاتھ لگا، کوئی شیطان خدا کے بھائی، ہم لوگ سب گڑبڑ ہیں، اس سب گول سے کچھ نہ پھرول، بس چپ ہی ہو جاؤ، کرے گا نہیں، اگر ایسے ہی مفتہ مفتی مل جائے، اب چپ ہو گیا، ایسے کرتا ہے، اس کا بھی شادی کر کے برا حال ہے، کہتے ہیں ایسے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، ہوگا سچ بھی جھوٹ بھی، جو کرے بھی پچھتا ہے، جو نہ کرے بھی پچھتا ہے، بس، تو جو کرتا ہے دین سے شادی، آقا جی کے نظریے سے، وہ نہیں پچھتاتا ہے، آقا جی کہتے ہیں نہ حسن کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ نسب خاندان کو دیکھو، بس دین کو دیکھو، کہا جس عورت میں دین ہے اسے شادی کر لو، نسب ہو یا نہ ہو، خاندان ہو نہ ہو، جمال ہو یا نہ ہو، مال ہو نہ ہو، ہاں، منحوس کو مرد لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر اور ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور منحوس انجینئر ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہاں تو دیندار ڈھونڈ، نبی کی بات پہ عمل کر، رحمت للعالمین ہے، جو راز ان کی بات میں ہے، کسی کی بات میں نہیں ہے، نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے، ہاں، ڈاکٹر اور منحوس انجینئر ڈھونڈتا پھرتا ہے، نیت تیری ٹھیک ہو جائے نا آقا جی کے ساتھ، سارے کام تیرے بن جائیں، کتنے کام تیرے بن گئے ہیں، اس کا کبھی شکر لکھا تو نے؟ جب خط لکھا منحوس نے منہ سے نکلا، شکایت کا لکھا، شکر کا خط منحوس نے کبھی نہیں لکھا، اتنی اس پر مہربانیاں خدا نے سلسلے کے ذریعے کی ہے، اور یہ خدا کی کم مستحق نہیں تھا، سزا کا مستحق تھا، اس کا جو رویہ میرے ساتھ رہا ہے،
لیکن آقا جی کہتے ہیں معافی میں اچھی خیر ہے، کوئی شکر کا خط نہیں لکھا کبھی. ساری اولاد کا اس کا معاملہ رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، مکانوں کا اس کے بس میں تھا، کبھی شکر کا خط نہیں لکھا. اور پکڑ کے بھائی نذیر کو لے آتا تھا، اسے سفارش کرا، یہ بھی ادھر جا کے بیٹھتے تھے. کم وقت خیال نہیں آنا چاہیے، خیال. اور میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، آ کے مصیبت پڑتی تھی تو آ جاتا تھا. خیال تک نہ آئے، یہ مضبوط باتیں ہیں، نبی کریم کی تحقیق سے بھی ہیں، خدا کی قسم. جہاں بیٹھے کسی کارکن کا خیال نہ کرے. اس سے بس شیخ سے وظیفے ہیں، شیخ نے کہا مدد سے پڑھ رہے ہیں، جس کو دھیان دے اس کی طرف دیکھے. اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. انگلینڈ میں بعض بھائی کارکنوں کے ساتھ آزمائش میں آ گئے ہیں، وہ اپنی طرف ان کا رخ رکھتے ہیں، ان سے مل جل کے چلتے ہیں، کبھی دھیان نہ دے کسی کارکن کو، نہیں تو اس کو فیض کا کمی ہو جائے گی، اس کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھٹائی میں پڑ جائے گا. خیال تک نہیں آنا چاہیے، نہیں کہ موافقت خیال نہ آئے. جس سے بھی وظیفے رہے کارکن سے، کارکن بھی ایک مصیبت ہے. ان کا احترام یہ کرتا ہے، پھر اس کو اپنے سے بھی جوڑ لیتے ہیں شیخ کے ساتھ. طریقت کا مسئلہ ہی بنیادی یہی ہے نا. پہلا مسئلہ ہے فنا فی شیخ، کہ اسی میں گم رہے. کوئی کارکن ہو، بڑا ہو، پرانا ہو، نیا ہو، دھیان اس کو نہیں دینا. اسے وظیفے لینے ہیں کہ چھٹی رسان ہے، دھیان شیخ کی طرف رہے بس. بہتوں کا نقصان ہوا، اب بھی ہو رہا ہے. اپنے سے جوڑتے ہیں انگلینڈ میں ادھر ادھر. دعا پہلے مانگی تھی، خدا قبول کرے گا. ہمت میرے میں جتنی ہے بیٹھتا ہوں. پھر اب دعا مانگوں گا، یہ کروں گا. تو بیچ میں نعت شریف بھی ہم چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں نعت خوانی ہو جائے. جو دعا مانگی ہے خدا اس کو دوبارہ ہمارے تمہارے حق میں لکھ دے. ایسا کچھ کمزور ہو گیا ہوں تو. خیال انسان کو آتا رہتا ہے، کبھی اچھے کبھی برے. ان خیالات میں سے طریقت والوں کا خیال یاد آیا. آقا جی کو کچھ بتا رہے تھے. سبحان اللہ. آقا جی کہتے ہیں لیس الخبر کالمشاہدہ، کسی کے پاس کسی کی خبر چیز کی ہو، معلومات ہو، اور کسی کے بعد اس چیز کا مشاہدہ ہے، خود دیکھتا. کہاں فرق ہے. لیس الخبر کالمشاہدہ. جس کو بتا رہے ہوں گے ان کی انگلی کو بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کے انداز کو بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کی آواز بھی سن رہا ہوگا جو اس کو سکھا رہے تھے. اس نے بتایا کہ انگلی سے ایسے ایسے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو یہ فضائیں نصیب ہوں. تو اللہ قادر ہے کہ تقاضۂ کرم میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے. نبی کریم کے ساتھ دل میں سچائی نہیں ہے. سینکڑوں نے، ہزاروں نے کتابیں لکھی، الماریاں بھری، لیکن ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. یعنی اتنی بڑی بات کہنی نہیں چاہیے کہ ہوا ہے. اس کی تربیت کرنی، اس سے گفتگو کرنی، ان سے آمنا سامنا ہونا، یہ بہت بڑی قسمت والا. لیکن دل میں خیالی محبت ہے. ہاں جی، دکھانے والی باتیں، سنانے والی باتیں، اور بڑے قرآن پڑھنا، بڑی حدیثیں، بڑا بیان کرنا، بڑی تقریر کتابوں پہ لکھوانی، نیت خوانی کی کتابوں چھاپنی، ان کو نصیب نہیں ہوا. یہ خیالی دنیا نے تو بسا لے، لیکن وہ جو چاہتے تھے ان سے سچائی نہیں ہے دل جیسے ہونی چاہیے. اس وجہ سے ان کو نصیب نہیں ہوا. اور جتنی بھی سچائی کرے
سچا بھی ہو جائے حقدار نہیں ہوتا، لیکن اس کی سچائی کی وجہ سے کرم کا تقاضا اس پہ یہ چیزیں کھل جاتی ہیں۔ کرم کا حقدار کوئی نہیں ہوتا، ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور اعتراض سے بڑا ڈرتے ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے۔ کہ شام کے بعد کبھی بیٹھتا ہے، سنتے پڑھنی ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، بس بیٹھ جاتا ہے، یا ادھر دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے یا ساتھ والے کو اشارے کرتا ہے۔ کہتے طریقت میں وہ اندھا ہو کر چلے، اور جب تک کچھ ساتھ آدمی نہ رہے، جلد بازی نہ کرے، حالات سے واقف نہیں ہو سکتا، غلط مطلب لے سکتا ہے، غلط مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ اور علم کی حد انبیاء نے عبور نہیں کی، اولیاء نے عبور نہیں کی۔ جتنی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی واللہ عالم کا ہے۔ اسی بعض وقت کسی کیفیت حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کو جو سمجھ آئے کرے، جو سمجھ نہ آئے واللہ عالم، بس کوئی اس میں جھگڑا نہیں کرتی۔ لیکن تم مولویوں کی طرح نکتہ چینی کہاں لکھا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ فرض کے خلاف ہے، اس لیے کبھی بیچ میں کوئی واقعات سنا دیتا ہوں۔ جیسے وہ واقعہ ہوا تو وہ شعر جو سا اس واقعہ پہ سا پورا بیٹھتا ہے۔ تیری عاشقوں کی نماز میں کوئی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، سب کا نہیں۔ عاشق سب ہوتے ہیں، کوئی رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، واصل بھی ہوتا ہے، موصل بھی ہوتا ہے، کوئی رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، لیکن محبت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا ہے نا، کوئی نماز پڑھتا ہے تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یعادل صلاتہ مثقال خردل، رائی کے برابر بھی اس کی ساری نماز قیمت نہیں رکھتی۔ کوئی وجہ ہوگی، تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم۔ کسی کو غلط ایسا دیکھے شریعت کے خلاف ہے، وہ ہے، اگر اخلاقی طور سے سمجھا سکتا ہے اس کو سمجھائے، اخلاق نہیں ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کی مخلوق اللہ کے حوالے۔ جیسے آقا جی کو خدا نے کہا ایک آیت میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا رستہ اگر بتانے والا ہے کوئی، وہ آپ ہی ہیں۔ آقا جی کو اور دوسری آیت میں کہا، کسی وجہ سے کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ بہت کوشش کرتے ہیں ہر کسی کے لیے، محبت کے لیے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو فرمایا اتنی مشقت ہدایت کے لیے نہ کیا کریں، جو ہو ٹھیک ہے، بس آپ حریص تو ہیں سب کی ہدایت کے لیے۔ ایسی تین آیتوں میں گھس کر بے ادبی میں نہ آ جائے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتا، پھر اللہ کے بعد سب کچھ کرتا تو نبی کرتا۔ سب کو خدا نے قدرت دی ہوئی ہے، بادشاہ کو قدرت دی ہے، وزیر کو دی ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ تو ایسے اختلاف میں پڑھنا اپنا ایمان گنوانا ہے، ان مفہوموں کو سمجھنا مشکل ہے۔ لوگ جی صحابہ نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ عاشق نہیں تھے، یہ کیسا غلط شعر ہے؟ تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ اب خواہ مخواہ مصیبت میں پڑتا ہے، علم سمندر ہے، احوال ہیں، حالات ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک نیا علم رکھتی ہے، نئی کیفیت رکھتی ہے، اس کا مفہوم ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ سب ایک ہو تو اختلاف پیدا نہ ہونا، سب ایک نہیں ہوتے نا، اس لیے کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا جاتا ہے وہ برابر نہیں ہوتے، فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والا اس سے زیادہ دوسرا ہوتا ہے، زیادہ درجات ہوتے ہیں، علم کی حد عبور کوئی نہیں کرتا۔ جیسے خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام،
اختلاف ہوا جی، تو لمبے قصے ہیں، بعد میں پھر علیحدہ ہو گئے، نہیں ان کے علم میں سمجھ میں آتا تھا۔ اور خضر صاحب پہلے کہتے تھے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں آپ میرے ساتھ رہیں اور کچھ آپ کی معلومات بڑھے، لیکن آپ کو ہماری معلومات کا فرق ہے، اور علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ صاحب کو کہا یہ سمندر کتنا بڑا ہے، اگر ایک چونچ میں پانی چڑیا تھوڑا لے لے سمندر ختم ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو چونچ پہ پانی لیا ہے، سارا علم اکٹھا کرو، انبیاء کا اولیاء کا سارا، جیسے اللہ کے سمندر میں سے ایک چونچ لیا ہے، سارا باقی ہے۔ جب علم عبور ہی آدمی نہیں کر سکتا تو جتنا سمجھے باقی واللہ عالم بالصواب۔ ہاں جی، ہمیں واقعات کو طول دوں تو وقت کم ہے، سمجھانے کے لیے طریقت میں اندھا ہو کے چلے، لیکن سب جگہ نہیں۔ اس جگہ چلے کچھ عرصہ رہ کر جہاں اس کو اثر دکھے، کہ مجھے مہینہ 2 مہینے آتا ہوں اور جو یہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں، کرتا بھی ہوں، لیکن اس کی حالت بنسبت پہلے کے بدلنی شروع ہو جائے۔ نماز میں دل تھوڑا لگتا تھا، زیادہ لگتا ہے۔ نماز میں رونا نہیں آتا تھا، اب تہجد کو کھڑا ہو کے آج صبح آتا ہے۔ پہلے گناہ کرنے میں جلدی کرتا تھا، پچھلے گناہوں کو بھی روتا ہے۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ اگر اثر دیکھے پھر اس کے ساتھ چلے اندھا ہو کر، اور ساتھ ساتھ جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آئے نہ آئے واللہ عالم، اس پر اعتراض نہ کرے۔ کسی نے کہا کسی کو ساتھ رکھوں، ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو میں اس کو ساتھ رکھنے کے لیے اس نے اس کو امتحان میں ڈال دیا، اس کو ساتھ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اس شیخ نے چھپ کر عصر کی نماز پڑھ لی، جو مرید تھا اس کے سامنے نہیں پڑھی۔ پھر اس کو لے کے بھائی چلو ٹہلیں ذرا، اس کے ساتھ ادھر ادھر بازار یا کسی سائڈ نکل گیا۔ عصر کی نماز ہو گئی تو شیخ سے چھپ کے پڑھ لی تھی نماز، اس نے چھپ کے تو پڑھ لی تھی، بازار چل رہے تھے ساتھ۔ اس نے دیکھا عصر کی نماز ہو گئی، شیخ نماز کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اس نے کہا شیخ صاحب نماز پڑھو۔ یار ہماری تمہاری دوستی، اللہ معاف کر کے تم پڑھ لو نا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا؟ لوگوں میں بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ پڑھو، ایسا وضو کرو، نماز اچھی پڑھو تو دعا دیتی ہے، غلط نماز پڑھو تو نماز بد دعا دیتی ہے، اور یہ اتنا مسئلہ تو یہ بھی ہماری طرح کا ہی ہے، کبھی پڑھ لی تو کبھی چھڑ دیتی نماز۔ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کی بھی جان چھٹ گئی، ساتھ نہیں رکھا گیا، لڑائی کے نہیں رکھ رہے۔ تو امتحان تو انسان صبر کرے، اگر اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اس کو دین میں تقویت ہوتی ہے، خدا کی محبت میں دل زیادہ لگتا ہے، طاعت میں دل زیادہ لگتا ہے، گناہوں سے چھٹکارے کو جی چاہتا ہے۔ تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کچھ بھی کرے گا، مجھے تو فائدہ ہوتا ہے، اس کا عمل اللہ ہی جانے۔ یہ اچھی تعبیر کر رہے، جلد نہ کرے، ایسے سوچے کہ بعض لوگ اللہ والے ایسی باتیں مشہور ہیں ان کے متعلق، ادھر کرے جہاں اثر دیکھے، ہر جگہ نہ۔ تو نماز کا ٹائم ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہاں پڑھتے تھے؟ وقت کی نماز میں ان کے لیے نہ زمین آسمان، ہر جگہ 2 قدم، مکے میں جا کے پڑھتے تھے، پھر آ کے اپنی جگہ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب تو کہیں گے نماز اس کو کیوں، اس کو کیا ضرورت، اس کو نماز، تم تو کہتا نہ پڑھنا، تو اس کو تو چلاتا ہے نا، تو اس کو کیوں کہتا پڑھتا نہیں پڑھتا؟ اب وہ تجھے کیسے بتا میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ تو اگر تجھ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے معاملے میں دخل مت دے، تجھے تو پڑھواتا ہے نا، تیرا دل تو لگتا ہے نا، اور بھی تیرے کام بنتے ہیں رحمت والے سارے۔ پہلے غضب کے کام ہوتے تھے، جانش ہوتی، اب رحمت کے کام ہوتے غضب، تو اپنا شکر کر، اس کے معاملے میں دخل نہ دے۔ تو دخل نہیں دینا چاہیے۔ بادشاہ طریقت کے کفر کے قریب میں کفر نہیں ہوتا،
اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہوش میں نہ ہو کیا نہ کرے، حواس نہیں ہوتے. جیسے اس شعر کو پہلے میں نے آپ کو سنایا، اس سے بات چلی نا، تو پھر بیچ میں کچھ وضاحت کے لیے باتیں میں نے کر دی، کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے مولوی آتے ہیں، نئے نئے، جیسے بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا. تو چلا جا جہاں جو تیری مرضی کی طرح کرتا ہے اس کی مرضی. ہمیں اپنی مرضی کے آدمی مل جائیں گے، لیکن ہم تم کسی چیز سے مدد تو نہیں کرتے. ہم تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جب ہم نے نہیں اٹھنا ہوتا یا اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بھائی شیخ صاحب کہتے ہیں ہمت جتنی ہوگی میں بیٹھوں گا، باقی جس کو جانا ہے، کچھ کام ہے، غرض ہے، اس میں بھی آگے سنتے پڑھنی ہے، کچھ جا کے پڑھے. اس کو تو نہیں باندھ کے رسی سے لگے خبردار یہ حنزاب یہاں سے کوئی نہیں نکلنا. کوئی پابندی نہیں ہے، نہ آنے میں نہ جانے میں. تو پھر تم کو میرے پیچھے لگنے کی دل میں ریل کیوں چلتی ہے؟ کہتے بادشاہوں کے جائے زبان سنبھالے، وہ ظاہر کو دیتے ہیں. جہاں بزرگی کا معاملہ سنیں، بزرگی ہے نہیں ہے، لیکن وہاں دل کو سنبھالے. دل ٹھیک نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، نہ سوچے. بہرحال میں نے پھر بھی زیادہ وضاحت کر دی، کچھ وقت کی تنگی ہے، کیونکہ میں آتا ہوں عشاء کی نماز ہی مل جائے. مغرب کی نماز نہ پڑھی، ایسے ہی بیٹھ گیا یا پڑھ کے بیٹھ گیا. تو ہم اس میں ایک شعر کہتے ہیں، اس کی شرح نہیں کریں گے. سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہ آیا بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. مثلا خدا نخواستہ یا کوئی ایسی وجہ تھی، مغرب کی نماز میں آیا، بیٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھی، بس بیٹھ کے دیکھتا رہا، گپے لگاتا رہا، گپے لگاتا رہا. اور کہتے ہیں اندھا ہو کر چلے. ابھی تک تو ہوا نہیں، خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو کوئی جائے پڑے اپنی. جو اچھا سمجھے کہ بھئی اندھا ہو کے چلنا، تو پھر بیٹھا رہے میرے ساتھ. کہ شیخ ایسا تو نہیں ہے کوئی وجہ، بس اگر یہ نہیں پڑھتا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، بیٹھ جائے اس کے ساتھ. مثلا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کی شرح نہیں کروں گا. آقا جی نے کسی کو آواز دی اور دیر سے آیا، اور حیات النبی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں تصرف کریں، جب چاہیں جہاں بات کریں. آقا جی سلسلوں کے تبع میں نہیں ہے، نہ اولیاء اللہ کے تبع میں ہے، نہ دوسروں کی تبع میں ہے. سارے اولیاء اللہ سلسلے آقا کی تبع میں ہیں. وہ سلسلوں کے علاوہ بھی ایسی بات کر سکتی ہیں، ایسا واقعہ پہ جو کسی سلسلے میں نہ ہو. یار دنیا نہیں ویکھی ہے، کوئی نئی گل کٹ رہا ہوں کدھر، کوئی نئی پتہ نہیں نہیں کٹ رہے اندر، یہ تو کٹ رہے اندر، تو نہ من دفع ہو جا. تو وہ مجبور، وہ بھی میں نے چھوڑی نہیں بات، اس پہ واپس آؤں گا. نہ نظر عاشقوں کی رحمت میں رکھو ہے اس. اب آپ لوگوں نے کدھر لگا دیا؟ آپ نے آواز دی، صحابی دیر سے آیا. آپ نے کہا کیوں دیر سے آئے؟ کہا میں نے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی، میں نماز ختم کر دیا. کہا جب میری آواز آئی تھی تو نماز توڑ دینی تھی. کہا حدیث شریف ہے. اور کہا تم نے نہیں پڑھا استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، خدا رسول کو جواب دو جب وہ بلائے، کہ میرا بلانا خدا کا بلانا ہے. تو اس نے نماز توڑ دی. اور میں اتفاق سے کہتے مثال کے طور سے، ایک نے نماز پڑھنی نہیں تھی، پڑھی نہیں، شروع کرنی تھی. مثلا آقا جی ہم کلام ہوئے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، آقا جی سے بات کرنی چاہیے. تو اب آپ آگے خود ہی اس کی ڈھونڈیں، کھوجے لگائیں. جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. شیخ کے ساتھ اندر ہے، اگر نماز پڑھتا تو نماز پڑھے، نہیں پڑھتا کو بھی نہ پڑھے. تو کسی وجہ سے نہیں پڑھتا ہوگا نا. کہتے ایسے ایک واقعہ ہوا، نماز زور کی جا رہی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، نہیں پڑھ رہا تھا.
لیکن امتحان سے خدا بچائے اور آئے تو خدا کا پاس. وہ دو بیٹھے آقا جی کی باتیں کر رہے تھے اور آقا جی نے ان کو بٹھایا ہوا تھا. جب تک وہ اجازت نہ دے دونوں کو اٹھنا چاہیے. تو نماز جا رہی تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور تو کوئی دیکھے یا پتہ چل جائے اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا یہ وجہ ہے بات بتانے. بھائی تم چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے گا، قضا پڑھ لیں گے کچھ. یہ ایسے راز کی باتیں ہیں کہ آپ کو کوئی نہ سمجھا سکے گا نہ کوئی بتا سکے گا. مجھے خدا نے توفیق دی، میں اتنا فہم کے قریب لے آتا ہوں تاکہ اس کو الجھن نہ ہو، چھوڑ دے. اور پھر یہ حدیثوں کے حوالے سے اتنی باریکیاں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں اس بات کو پورا کروں. یہ کٹ سنبھال کے رکھنا بڑی کام کیا. تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک سر کے وجود ہے. اب کوئی میں مولوی ٹائپ یا ایسے ہی خواہ مخواہ اختیار کہ صحابہ عاشق نہیں تو پڑھتے تھے، رکوع سجود ان سے بڑے آ گئے. بھائی یہ باتیں نہیں ہیں، اس قسم کے خیالات مت لاؤ. تم پڑھو رکوع سجود، آقا رکوع سجود کرتے ان سے بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا حال خدا جانے. اس میں دخل مت دو. جیسے خضر علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے، میرے معاملے میں دخل مت دینا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لڑکے کو کیوں مار دیا بغیر وجہ کے، کشتی کو کیوں تم نے موری کر دی، ادھر ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کی دیوانیں کھڑی کرائیں. سب یعنی عقل کے اور شرع کے خلاف باتیں تھی، خضر علیہ السلام کرتے تھے. بعد میں اس کا راز بتایا اور کہا آئندہ ہمارے ساتھ تمہارا نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ. تم نے ابھی سے اعتراضات شروع کر دیا. اور آقا جی کہتے صبر کرتے تھے، بڑے عجائبات دیکھتے. تو اسی لیے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. یہ ایک شعر ہے، اس کا مسئلہ سمجھانا ہے. اتنی باتیں ہو گئی کہ تمہارے کام آئے گی کبھی. تو شیخ اتفاق سے مکے میں تھا، انہیں کا جاننے والا سو رہا تھا اور تکبیر ہو گئی، مکے کی جماعت کھڑی ہونے لگ گئی. جو آقا جی جاتے ہیں جانتے ہیں، سب تو نہیں جانتے نا. اس کی مجذوب ہو جاتا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتے، اس پر احکام واجب نہیں ہوتے. احکام سے واجب ہوتے ہیں صغیر و حتی یبلغ، چھوٹا بچہ جب بالغ ہوا احکام واجب ہوتے ہیں. والمجنون حتی یفیق، یا عقل کھو بیٹھا جب تک عقل نہ، پر احکام واجب نہیں ہے. والنائم حتی یستیقظ، یا سویا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر احکام نہیں ہے، اٹھے تو کرے نا. ایسے وہ بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اپنے مزے میں. آقا کی نظر کام کرتی ہے. سبحان اللہ. اس نے جا کر اس کو ہلانے گیا، اس کو اٹھاؤں نماز پڑھے. کہتے ہیں حجابات ہٹے، آقا جی سامنا ہو گیا. آقا جی نے کہا جو میں سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. ایمان لانا چاہیے. اب اس کی کیفیت حالات قسمت والوں کو ہوتی ہے، سب کو تو نہیں ہوتی ہے. اور بعد اس کی تعویل کرتے نہیں جی سوتے آخرت میں دیکھیں. کہاں آخرت میں سب دیکھیں گے. اولیاء کہتی دنیا کا ہے، اور اسے ہوا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ، اور اب بھی کبھی کبھی کسی سے ہو جاتا ہوگا یا کسی سے ہو جاتا ہوگا. دنیا میں موجود ہے، میں نہیں کہہ سکتا. اللہ اس سے جب اٹھانے کا اس کو ارادہ کیا، حجابات ہٹے، ساری زمین سمٹ گئی. آقا جی سامنے تھے. کہا اس کو مت اٹھاؤ، سونے دو. یہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے. کہا اس کو مت اٹھاؤ، یہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے. تو کھو جائے عقل، کھو جائے خدا رسول کی محبت میں، اور جب تک ہوش میں نہ آئے، اس کے حواس واپس نہ آئیں، اس پر شریعت کا قانون واجب نہیں ہوتا ہے. تو اتنی وضاحت کر دی، آسانی سے سمجھ آئے گا. تو ان چیزوں میں طریقت میں نہ گھسے، اندھا ہو کے جائے. مطلب ہے جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم.
یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، شیخ کیوں بیٹھا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، سنتے کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اگر کہیں نماز نہیں پڑھی پھر کیا کرو گے؟ تو اندھا ہو کے چلے، پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے جو اندھا ہے، سب کے لیے نہیں، وہی پڑھے گا تو پڑھوں گا، نہیں پڑھے گا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ جیسے کسی کا واقعہ پھر وہ بات سے بات جوڑ رکھتی ہے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک شیخ کے ساتھ تھا، اس کو ساری نمازیں وغیرہ، ایک دن عشاء کے بعد شیخ نے کہا آج گھر جانا ہے نا تم نے، مغرب تو پڑھ لی ہے نا، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، ویسے سو جانا، پڑھتے تو رہتے ہی ہیں نا۔ بولا ہاں۔ کہا تو آج نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے، سو جانا، آج عشاء کی نماز نہیں پڑھنی۔ وہ گھر میں گیا، اس کا میٹر گھوم رہا، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی۔ کوئی مولوی ٹائپ ہوگا تھوڑا، اس سے کہا فرض چھوڑنے سے تو کفر ہوتا ہے، کیا سنتے ہیں نہ پڑھوں، فرض تو پڑھ لوں۔ اس نے فرض پڑھ کے سو گیا۔ جب آنکھ لگی قسمت جاگی، آقا جی کا سامنا ہوا خواب میں۔ آقا جی کہ ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، لیکن سمجھ نہیں آئی اس کو یہ امامہ کیا۔ صبح گیا شیخ صاحب کے پاس، شیخ صاحب نے کہا جو میں کہا تھا کیا یا نہیں؟ کہا شیخ صاحب بہت معافی مانگتا ہوں، اب ہمارے علم میں ہے، آپ ہی پڑھاتے تھے، میں نے کہا اگر فرض چھوڑ دوں گا کفر ہو جائے گا، فرض پڑھ کے سو گیا، سنتے چھوڑ دی۔ کہا فرض پڑھے، سنتے نہیں پڑھے، سنتے نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی تھی پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اس کو سوچ شروع ہو گئی، کب نہیں پڑھی تو آقا جی نے کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے نہیں پڑھتے ہو۔ کہا نہیں پڑھی تھی تو انہوں نے پڑھوائی نا، ایسے فرض نہ پڑھتے خدا تم کو ملتا، فرض پڑھواتا۔ تو ہم پہلے ہم پڑھواتے تھے، تو ہم نے کہا آج ہم چھوڑتے ہیں، جن کی سنتے ہیں وہ خود پڑھوائے، جس کا فرض ہے وہ خود پڑھوائے۔ لیکن تم نے جلد بازی کی، سنتے نہیں پڑھی تھی تو پھر انہوں نے کہا نہ پڑھو، پڑھ لیتے تو پھر وہ نہ کہتے پڑھو، وہ بات ادھر ہی رہ جاتی۔ تو ہم نے تمہارا معاملہ بڑھا دیا تھا کہ جن کی سنتے وہ پڑھوائے جس کا فرض ہے، فرض نہ پڑھتے تو خدا سے تمہارا ملاقات ہوتی اور تم کو خدا فرض پڑھوا۔ پھر سمجھ پتہ نہیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور ایسے واقعات بعض وقت حدیث کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں، اب بھی موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، اب بھی موجود ہیں، ایسے ہیں جو خضر صاحب سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، لیکن وہ توجہ ہی نہیں دیتے اس کو۔ وہ بیٹھا ہوتا ہے خضر صاحب ادب سے، اور دیکھتے شیخ صاحب کا بھی ادب کرتا ہے، اس کا عقیدہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یہ خضر ہے، شیخ ہے، لیکن خضر ڈر رہا ہے شیخ صاحب سے، اللہ، تو اس کا یقین بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ قسم کے واقعات ہیں، انسان کو نہیں پتہ کسی کو خدا نے کیسے اپنی محبت میں رکھا ہے، کسی کو کیسے رکھا ہے، کسی کو کیسے رکھا ہے۔ یہ باتیں میرے خیال زیادہ نہیں کرنی چاہیے، جتنی ہو گئی اتنی کافی ہے، اور جو اس میں سمجھ میں نہ آئے تو کہ واللہ عالم۔ تو مطلب لب لباب طریق میں اندھا ہو کے چلے، کسی چیز میں جلدی نہ کرے، اگر نہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سمجھ میں باتیں خود آ جائیں گی۔ اس باتوں کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس میں کافی وضاحت میں نے آج کر دیا اور سمجھ کے قریب مفہوم کر دیا، تو یہ باتیں ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب آپ کہوں گے وہ کون ہے ادھر میں؟ ادھر ہے، ادھر ہے، جدھر ہیں، ادھر بھی ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ تیری عاشقوں کی نماز میں، تیری عاشقوں کی نماز میں، نہ رکوع ہے نہ سجود ہے،
عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے